طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب چاند دیکھتے تو یہ کہتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند، بالامن والایمان، برکت اور ایمان، والسلامت والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس اونٹوں کی اس قافلے سے ایک گھنٹی، ایک اونٹ کے اگلے والے گھنٹی، وہ سارے قافلے سے اللہ کی رحمت کو دور کر۔ تو میری جو پاکڑے میں گھاڑا لگا ہوتا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نعوذ باللہ، ہے نا، تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ تو شیطان کی غذا ہے جو ہم نے اپنے اوپر اپنے گھروں میں مسلط کر لی ہے۔ پھر کہاں پڑھائیے اثر کریں گی؟ آپ نے فرمایا بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، 2 آیتیں جو آخری رکوع ہے جب یہ نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا۔ آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو کیے جائیں گے نہ کیے گئے ہیں۔ آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بلیو کر لو، یقین کر لو اس پر۔ جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ۔ ہم اس کے لیے بھی لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، نمازوں میں کوئی کہتا ہے نہ پڑھو، کوئی کہتا ہے پڑھو، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ سورہ فاتحہ سے ہمیں چڑ ہے، سورہ فاتحہ سے ہٹ کر ہمیں بسم اللہ سے چڑ ہے، ہم اس کو 786 میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اعداد میں جا کر دیکھو یہ کیا نکلتا ہے؟ ہری کرشنا نکلتا ہے۔ 786 کو آپ لکھیں نا اردو میں، حساب لگائیں تو ہری کرشنا نکلے گا، لیکن ہم نے اس کو بسم اللہ بنایا۔ جاؤ ابھی ایپ لوڈ کرو، اعداد کیلکولیٹر لوڈ کرو ابھی جا کر ایپ سٹور میں، ابھی کرو، تمہارے پاس فون ہے نا، اس کو کر کے وہاں لکھو ہری کرشنا، نیچے دیکھو رزلٹ کیا آتا ہے۔ کبھی اپنے نام کے بھی نکال لو نا اعداد، کبھی جو نام ہے اس کا، مثال کے طور پہ بھٹی صاحب کا نام ہے، اس کے میں اعداد نکال دیتا ہوں 419۔ ان کو کہوں نا بھٹی صاحب 419 آج تو بات تو ان کو مانگا تو ان کو اچھا لگے گا۔ تو اللہ کا نام، اس میں ذات ایک ہے کائنات میں، باقی جتنا جو کچھ ہے جس کا معنی نکلتا ہے وہ نام نہیں ہو سکتا، وہ اسم ہو سکتا، وہ صفات ہوتی ہے۔ صرف اس میں ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اور 2 اللہ کی سب سے بڑی صفتیں کون سی؟ رحمان و رحیم کی۔ میں نے اس کو کنورٹ کر دیا کس میں؟ 786۔ تو اپنے نام کو میں اعداد کے ساتھ پسند ہی نہ کروں تو اللہ کی ذات۔ اس طرح شیطان، یہ تلبیس ابلیس ہے، اس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا۔ آؤ اللہ کے قریب آؤ، اللہ کے قریب تمہیں لانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ قرآن حدیث پر آؤ، دیکھو تمہاری ساری مصیبتیں نہ دور ہوں، کیونکہ وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کو رحمت اللہ عالمین کہے میں اس کی بات پر عمل نہ کروں اور کروں اور مجھ پر رحمت نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اتنا دور کیا گیا، سب سے پہلے تو مجھے نبی سے دور کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے جو نبی سے دور ہوگا وہ پھر اللہ سے دور ہو جائے گا، تو پھر مجھے اپنے فرقہ واریت میں، اپنے سلسلوں میں مبتلا کر دوں۔ میں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، لڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کی مسجد کو آگ لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے رسول کے لیے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے بھی مجھے باپ دادا یاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جب کسی کو سنت پیش کی جاتی ہے تو کہتے غلط ہے، ٹھیک ہے جی بخاری دے وچ ہے لیکن اسی تے سدا ہی کردے آئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات قرآن میں نقل کر دی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاؤُنَا۔ یہ اللہ کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ صرف اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، تو کہتے ہیں ہمارے باوجود ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائی یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھو، رات کو سونے سے پہلے اذکار کر کے سویا کرو، انشاءاللہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ توفیق دے پڑھے ہیں تو یہ تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے باتیں کرنے والی، عمل کرنے والی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، تعصب سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ ریاکاری نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا،
اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک. آج میں ذرا سا نیکی کا عمل کرتا ہوں، جب اللہ کے لیے کروں گا چاہے ایک چونٹی کو پانی سے نہ نکال دوں، میں اس کو وسیلہ بنا کر میں اللہ سے اپنی دعا قبول کروا سکتا ہوں. بیٹھا ہوں کسی جگہ، دیکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے دیکھا کہ ایک چھپڑ کے اندر چونٹی تڑپ رہی ہے، نکلنے کی کوشش کر رہی، میں تنکا لوں اللہ کے لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو میں نکال کے سائڈ پہ رکھ دوں. اللہ کی قسم اس عمل کو اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا، اس کو قبول کر. پہلے التجا کرنی ہے، حکم نہیں دینا اللہ کو. پھر کہنا ہے اللہ مجھے یہ میری مصیبت ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، میری گاڑی کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے. یہ کر کے دیکھو، اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے گا اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو اللہ کے لیے. یہ پھر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کیوں کہ علیم بذات صدور کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اور آپ کسی کو یہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ ریاکار ہے. اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے لیڈر لوگ ہیں، مال ہونا ہے، مال سرکاری، تو تصویریں اپنی بنانے کے لیے آج بیووں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی لائنیں لگا لیتے ہیں. پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں، پھر وہ فلمیں بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں چودھری صاحب آٹا بنتے پہ، ہے نا. اللہ محفوظ رکھے. ایسے عمل جو ہیں یہ آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، اور نفاق سے اللہ معاف فرمائے پھر منافق بنتا ہے بندہ. پھر منافقت نظر آتی ہے نا آپ کو. پھر منافق کے لیے دوزخ میں سب سے برا درجہ جو اللہ نے رکھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے دوزخ جس سے 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے جبل حزن. اللہ ہمیں نفاق سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے. اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو میری آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میں کس نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کے مال کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کی بیٹی کو. اتنا اگر ہم اللہ سے ڈر جائیں، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. صرف میں اس سے ڈر جاؤں، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، موبائل سے بھی. یعنی کہ اب میں رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل پہ جو مرضی کروں، ڈیلیٹ کر دوں گا کسی نظر نہ پہ جائے. وہ کر سکتے ہیں، اس کے عمل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی میموری بھر سکتی ہے. بس اس سے جب ڈرو گے تو رزق کیا ہے؟ خالی چاول کھانے رزق نہیں ہے، اچھی نیک بیوی بھی رزق ہے، بیٹا بھی رزق ہے، کرسی بھی رزق ہے. جو چیز ہے وہ رزق ہے. بیماری سے شفا بھی رزق میں آتی ہے، بیوی سے جمع بھی رزق میں آتا ہے. تو کیا ہے؟ جب جو مجھ سے ڈر گیا، سورہ طلاق میں ہے نا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یہ ہے نا. تو جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا. ڈیل کرتے ہوئے میں ڈر جاؤں، لیتے دیتے ہوئے ڈر جاؤں. پھر دیکھو میرے معاملات سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرے دین میں تو شیطان ڈالتا ہے دیکھی جاسی، کہتا ہے نا وہ اس نے کر لیتا، وہ سمندر پی گیا تو ایسا 2 چمچہ لے لیتی ہیں تاں کے فرق پہ گیا. ایسا ہی ہے نا. یہ دلیل نہیں، اللہ کہتا ہے خود قرآن میں سورہ زخرف کے اندر فرماتا ہے جب تم رحمان سے، یہ اللہ سے غفلت، یہ لفظ کہنا اللہ سے غفلت ہے. جب جو رحمان سے تغافل کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس پر شیطان چھوڑ دیتا. اللہ جن چھوڑ دیتا ہے اس پر، وہ اس کا کرین بن جاتا ہے، وہ اس کو پھر مشورے دیتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے یار دیکھ یار انجو جیسی اللہ بڑا غفور رحیم ہے یار. ایسا ہی ہے نا. لوگ کسی کا قرضہ دینا ہو، ذرا سا آپ اس کو آخرت کا ڈراوا دیں نا، وہ کہتے اور دے یار لے لی آخرت، میں بنائن بھی نہیں پاؤں گا، تو میرا گریبان کس طرح پکڑیں گے. وہ اللہ کی بات کو مذاق میں ڈال دیتا ہے. تو پھر اللہ اس کا ایسا مذاق بناتا ہے. اللہ سے ڈر جائیں بس. اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے. اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کرے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين.